السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یاد دہانی کے طور پر آپ حضرات سے کہہ دوں کہ جس طرح سے میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں، بچوں کو اسی طرح سے مشق کرانے کی کوشش کریں تاکہ جب قرآن پاک شروع ہو تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے مشق میں زیادہ وقت نہ لگے۔ تو چلیے آج کا سبق ہمارا شروع ہوتا ہے فا سے۔ آج ہم پڑھیں گے فا، قاف، کاف، لام، میم، نون۔ تو سب سے پہلے ہم فا کو سمجھتے ہیں کہ فا کہاں سے ادا ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ دونوں دانت ہیں، یہ سامنے والے دونوں دانت، یہ جو کنارے والا حصہ ہے یہ، اور یہ جو اندر والا حصہ ہے، میں نے بتلایا تھا پہلے سبق میں کہ ہونٹ کے دو حصے ہیں، ایک تر حصہ یعنی بھیگا حصہ اور ایک سوکھا حصہ۔ تو یہ جو بھیگا ہوا حصہ ہے یہ والا اس کو یہاں لگائیں گے، یہاں۔ تو جب اس کو یہاں ایسے کر کے ایسے لگائیں گے تو فا ادا ہو جائے گی۔ جیسے میں کر کے بتلاتا ہوں، دیکھیں، فا 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 فا۔ اس کے بعد دیکھیں قاف، زبان کا یہ شروع کا حصہ ہے، یہ پھر اور ایسے کرتے کرتے زبان کا بالکل اخیر حصہ ہے، ایک دم اخیر میں۔ تو جو سب سے اخیر حصہ ہے یہ حلق کی طرف کا حصہ، زبان کے اس حصے کو اسی کے مقابل اوپر کے جبڑے میں لگانا ہے، اوپر کے جبڑے میں، جس کو تالو کہہ لیجئے، اس میں لگانا ہے۔ جب اس طرح کریں گے تو قاف ادا ہو جائے گا۔ اور کاف، جس کو چھوٹا کاف کہتے ہیں، جو زبان کا بالکل اخیر حصہ ہے اس سے تھوڑا سا پہلے والا حصہ، بالکل اخیر حصہ ہے اس سے تھوڑا سا پہلے والا حصہ، اس کو اسی کے مقابل جو تالو کا حصہ ہے اس میں لگا لینا ہے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہے کہ میں آپ کو کھول کے نہیں دکھلا سکتا، بس اتنا سمجھیے کہ یہاں پر یہ جو حصہ ہے اور یہ زبان کا بالکل اخیر حصہ اندر کو جائے گا، تو اس زبان کے اخیر حصے کو اسی کے مقابل اوپر میں تالو سے لگا لیں گے، قاف ادا ہو جائے گا۔ اور اس سے تھوڑا سا پہلے جو زبان کا حصہ ہے اس کو اسی کے مقابل اوپر میں تالو میں لگا لیں گے، کاف ادا ہو جائے گا۔ یہ زبان ہے، اس کے یہ سب کنارے ہیں، یہ سب کنارے ہیں، یہ دونوں دانت، پھر یہ دانت، پھر یہ دانت، یہ نوک والے دانت جو ہے ان کے بعد والا جو دانت ہے یہ دونوں دانت، پھر اس کے بعد یہ دانت، پھر یہ جو نوک والا ہے، یہ نوک والے دانت کے بعد والا حصہ، اس میں زبان کے کنارے کو لگانا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی نوک والے دانت کے بعد والا ایک دانت ہے، اور یہاں پر بھی نوک والے دانت کے علاوہ ایک دانت ہے۔ تو زبان کو ایسے کر کے لگانا ہے، ایسے کر کے کنارے کو یہاں لگانا ہے۔ جیسے دیکھیے لام لام، تو یعنی زبان کا یہ کنارہ ہے ادھر بھی ٹچ ہو جائے اور یہ کنارہ ادھر بھی ٹچ ہو جائے، یعنی دونوں طرف جو نوک والے دانت کے بعد والا دانت ہے اس میں ٹچ ہو جائے تو خود بخود لام ادا ہو جائے گا۔ میم، میں نے بتلایا تھا پہلے کہ یہ ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک بھیگا حصہ، ایک سوکھا حصہ۔ تو یہ جو سوکھا حصہ ہے یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے، میم ادا ہو جائے گا۔ میم 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 میم، یہ زبان ہے اور یہ کنارہ ہے، اور یہ جو دانت ہے یہ نوکدار اور یہ نوکدار، یہ نوکدار، یہ نوکدار۔ تو زبان کے کنارے کو ادھر والے نوکدار دانت میں بھی ٹچ کرنا ہے اور ادھر والے نوکدار دانت میں بھی ٹچ کرنا ہے۔ جب اس طرح کریں گے تو نون ادا ہو جائے گا۔ جیسے دیکھیے میں کرتا ہوں، نون 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 نون۔ اب آگے کو واو، اسی طریقے سے حمزہ، ہا، یا، یہ 3-4 حروف رہ گئے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے اس کو۔ فی الحال اتنا ہی، میں اس کو
پھر سے کتاب میں دیکھ لیتا ہوں. فا 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 قاف 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 کاف 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 لام 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 میم 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 نون نون نہیں، اس طرح نہیں بولیں گے، نون اس طرح نہیں بولیں گے. نون 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 نون. آج کا سبق اتنا ہی. خاص طور پر ذہن میں رہے کہ جہاں جہاں سے حروف نکلتے ہیں ان مقامات میں تھوڑی توجہ رکھیں. انشاءاللہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑی آسانی سے ہو جائے گی یہ سب چیزیں حل. اور پھر سے میں گزارش کر دوں اپنی ماؤں کو اور اپنی بہنوں کو کہ جیسے آپ اسکول کے ہوم ورک کو کراتی ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی کرائیں. انشاءاللہ اس خدمت کی وجہ سے اللہ پاک گھروں میں بھی برکت بھیجے گا، اور قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کے اچھا پڑھنے کی کوشش کی وجہ سے اللہ پاک بچوں میں بھی برکت دے گا، ان کی تعلیم میں، ان کی توفیق میں برکت دے گا. ساری چیزیں اچھی ہوں گی. جب قرآن پاک کے سلسلے میں ہم لگ جائیں گے تو اللہ ہمارے تفکرات اور ہماری کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا اور اس کو حل اور آسان فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.